یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز و کرم حاضرین و سامعین، درس قرآن کریم کے سلسلے میں ہم پھر سے آج حاضر ہیں۔ آپ ہم سب مل کر جمع ہیں۔ آیات قرآنی کی تلاوت کی گئی، اس میں کیا کچھ اللہ کی طرف سے بتلایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ان سب باتوں پر غور کیا جائے گا، تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہم سب مل کر 3 بار اپنے آقا و سرکار رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو آیتیں پڑھی گئیں وہ سورۃ الاعراف سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دراصل یہ آیت پچھلی آیت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندگان خدا پر جو چیز حرام کر دی گئی ہے اس کا ذکر ہوا، اسی کا تسلسل یہاں بھی چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال کھانے کی ارادے سے، اس کو ہڑپ جانے کی نیت سے
جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں ان سے کہہ دیا کہ قریب یعنی یتیم کا مال قریب بھی نہ جاؤ. اور آگے فرمایا الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں مگر جب اس کا خرچ کرو تو بہترین طریقے پہ کرو یہاں تک کہ وہ یتیم مضبوط عمر تک پہنچ جائے. یعنی جب تک وہ بچہ ہے اس کی مال کی نگرانی کرنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے گناہوں میں کچھ گناہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ بڑے سمجھے جاتے ہیں. تو جو بڑے گناہ ہیں ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. انہی گناہ کبیرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا ہے اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا قرآن نے بار بار واضح فرمایا. ایک مقام پہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم سے کھا لیا کرتے ہیں، مطلب استعمال کر لیتے ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لا لیتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو یہ پہلی چیز تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ تو یتیم در حقیقت بالغ ہونے سے پہلے ایسے لڑکے کو کہتے ہیں یا لڑکی کے لیے بھی آپ سمجھ جائیں کہ جو لڑکا یا لڑکی بچپن میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو جائے ان کو یتیم کہتے ہیں. اور ویسے لوگوں کا دوسرا کوئی خیال رکھے اس کی نوبت اس لیے آتی ہے، پہلے زمانے میں بچیوں کے بارے میں فکر زیادہ ہوا کرتی تھی کیونکہ مائیں ایک شوہر سے بیوہ ہو جانے کے بعد پھر دوسرے شوہر کی طرف وہ راغب ہو جایا کرتی تھی. اب یہاں ہمارے پاس تو وہ مایوس سمجھا جاتا ہے. تو ویسا اگر ہو جائے تو بچی کیا کرے یا بچہ کیا کرے، اب یتیم بچہ کیا کرے؟ تو لا محالہ اسے کسی نہ کسی سرپرست کے تحت دینا پڑے گا، یا تو کوئی چچا ہو یا کوئی ماموں ہو یا کوئی رشتہ دار ہو جو اس بچے کی کفالت کرے. اب ظاہر ہے ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ بالکل غریب مفلس ہو، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے والد کے ترکے میں کچھ جائیداد بھی ملی ہو، مال دولت بھی اس کا ہو. تو وہ مال و دولت خرچ کیسا کیا جائے؟ جو لوگ بچے کے مال و دولت پر بدنیتی ڈالتے ہوئے اسے اپنے استعمال میں لا لیتے ہیں تو یہ حرام. البتہ اس مال کو محفوظ رکھتے ہوئے حسب ضرورت خرچ کیا جائے بچے کے لیے بھی تو اس کا کوئی یعنی گناہ ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن موجودہ دور میں ہی نہیں بلکہ ہر دور میں یہ منظر لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں وہ کمزور سمجھے جاتے ہیں، بیوہ ہے تو کمزور سمجھی جاتی ہے. تو جو پاورفل لوگ، مضبوط لوگ، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے یا ان کا اثر ہے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے غریب، محتاج، مسکین، یتیم بیواؤں کے مال اور دولت کو زبردستی چھین لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر لینڈ گرابرز جو ہوتے ہیں وہ یتیم کی کوئی بیوہ کی زمین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ڈٹ کے. اب ان سے ہٹانے کے لیے ان کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہے. اب جب اس کے بعد ایسے بہت کیسے ایسے مسلمانوں کے تعلق سے جو الگ الگ زمینوں کے مقامات پر ہوا کرتے ہیں، اور جب وہ ہنڈے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی طرف سے کہا جائے جو مالک ہے کہ صاحب یہ ہماری زمین ہے، ہم پیسے دے کے بڑی محنت سے خرچ کیے، تو کرتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس اس کے کاغذات ہے تو لاؤ. کاغذات دیکھنے کے ارادے سے لیتے اور اس کو وہیں پھاڑ کے جلا دیتے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ اس کی زمین ہے. ایسا ظلم زیادتی کیا کرتے ہیں بعض ظالم لوگ، غنڈے قسم کے لوگ، پہلوان اپنے آپ کو بولنے والے. کہاں بتا رہے ہیں پہلوانی؟ یتیموں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، جبکہ اللہ کی طرف سے تو ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا اب ایسا کر لیتے ہیں تو
اس کے بعد پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جو پیسہ حرام طریقے سے لوگوں پر ظلم کر کے کمایا گیا، کسی کو ڈرا کے کھینچ لیا گیا، کسی کو دھمکا کے کھینچ لیا گیا، طرح طرح کے ان کے طور طریقے ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رحم کرے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب رمضان آیا، چلو رمضان کو عمرہ کر لے کے آئیں گے، ایک حج کر لے کے آئیں گے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم یہ سب جتنے حرام کام کیے ان سب کو یہ عمرے کی وجہ سے مٹ دیا جائے گا، یہ حج کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے، تو لہٰذا عمرہ کر کے آ جائیں، ایک حج کر کے آ جائیں۔ تو ایسی سوچ رکھنے والوں کی خدمت میں ہم یہی عرض کریں گے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرہ کر لیا، ایک حج کر لیے تو آپ کے گناہوں کا وہ ظلم کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا تھا، جس طرح ظالمانہ انداز میں آپ نے ان سے چھین لیا تھا، وہ معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس بارے میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اللہ چاہے تو عطا فرما دے گا۔ لیکن جب کبھی کوئی بندہ یا بندی کسی انسان کا حق مارتے ہیں، انسان کی سمپتی پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور اس کو پریشان کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تو یہی کہے گا کہ صاحب تم نے جس کا نقصان کیا ہے پہلے اس سے تو معافی مانگو۔ گھر قبضہ کر لیے اور طرح طرح کی اذیتیں دے، اس کے بعد بولے کہ اللہ میرے کو معاف کر دے۔ غلطی کرے کسی کے ساتھ، معافی چاہ رہے اللہ سے، ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ خود یہ حدیث قدسی میں فرما چکا ہے، جس کو حضور کے ذریعے سے ہم تک اللہ نے پہنچایا اور فرما دیا کہ اے لوگو، جب میرے حق کی بات ہوگی تو میں برابر اس کے بارے میں تم کو معاف کروں گا، میں عذاب دوں گا، میری مرضی۔ لیکن یہ مسئلہ میرے بارے میں نہیں ہے، تم نے کسی بھائی کا، کسی بہن کا، ماں کا، باپ کا، بھتیجے کا کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو برائی کی گئی، اس برائی یا کسی کو بدنام کر دیا گیا، تو اس برائی کرنے والے بندے کو اگر وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ یہی فرمائے گا کہ تو نے جس کا حق مارا ہے پہلے اس سے معافی مانگ، اگر وہ معاف کرے گا تو پھر میں بھی معاف کروں گا، کیونکہ یہ میٹر حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یتیموں کا مال کھا جانے اور ان کو بڑی آسانی سے کھا کر ڈکار لینے والے سمجھ جائیں یا کتنا بھی کھا لیں گے تو کیا ہوگا، آخرکار ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان سے پوچھو گی، اور جب پوچھو گی تو وہ بتا نہیں سکیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاذ اللہ انہوں نے جھوٹ کہا کہ نہیں ہم نہیں کھائے تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری ان کی تفصیلات بتا دے گا، تو بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی چند ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی تلقین کی تھی اور اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا اس امت کے لیے۔ چنانچہ پچھلی آیت میں، اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے طرف سے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حبیب آپ لوگوں سے کہیے آؤ میرے پاس، میں تمہیں اللہ تمہارے رب کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو واضح کر کے بتاتا ہوں۔ کون سی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ تم اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کسی کے جیسا اللہ نہیں۔ اللہ ان سب جسمانیت سے پاک ہے اور وہ قادر مطلق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے، اور کہا کہ اس میں شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی صفت میں کسی کو آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کے مخلوق کے بادشاہ ہونے میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کے ٹکر کا، اللہ کے برابر کا ہے ہی نہیں۔ پھر بلا کے کہا کہ تم اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا کام والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تیسری بات، اپنی اولاد کو غریبی،
بھوک افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ چوتھی چیز بتائی گئی تھی کہ اپنے آپ کو گندگی سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اور وہ گناہ جو کھلم کھلا کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا پانچویں چیز، فرمایا جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے روکا ہے، ناحق کسی بندے کا قتل کرنے سے رکو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیے آپ تھوڑے تھوڑے دن کو ہمارے حیدرآباد میں خواہ مخواہ کوئی بات نہیں رہتی، جھگڑا اور یہ جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ ناحق کسی قتل مت کرو، تو وہ پل پہلگام میں جو واقعہ ہوا آپ جانتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں یہاں بیان کی گئی، اور یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو۔ ذالکم وصاکم، یہ ساری نصیحتیں تم کو اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ تاکہ تم عقل، یہ 5 چیزیں پیچھے تھیں، اب اس آیت میں بھی کچھ اور چیزیں ہیں جن میں ایک ہوا مال، یتیم کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری چیز اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، یہ بیماری شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، جو کچھ کہ آپ ناپ رہے ہیں یا تول رہے ہیں یا کپڑا ناپ رہے ہیں، کوئی بھی کام کریں اس میں انصاف کو پیش نظر رکھو۔ اگر ترازو کو کچھ گڑبڑ کر کے کچھ اس کو وزن ڈال کر یہ سمجھیں گے کہ آپ میں نے گراہک کو دھوکہ دے دیا خوش ہو جائیں گے، تو آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے گراہک کے ساتھ جو کچھ کیا یہ سب کچھ اللہ جانتا بھی ہے، اور یہ پوری چیزیں سیو کر کے رکھے گا۔ کل قیامت کے دن آپ کہیں گے نہیں میں ایسا نہیں کرا، تو پورا سین بتا دیں گے اللہ تعالیٰ، پورا سین۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی کے مختلف امور میں رہبری فرمائی۔ مال یتیموں کا نہ کھاؤ، جب کبھی تولنے کی بات آئے تو پورا پورا تولو، پورا پورا تولو، نہ زیادہ نہ کم۔ کم تولیں گے تو کاروبار کرنے والا شخص پکڑ میں آئے گا، اور ادھر والے لینے والے اگر زیادہ لیں گے تو پھر ان کے اوپر الزام آئے گا کہ انہوں نے حق سے زیادہ لیا۔ ناپ تول برابر ہونا، نہ کم ہونا نہ زیادہ ہونا۔ اور بعض لوگوں کی عادت رہتی تول کے پورا حساب کرنا، تھوڑا اور ڈالو، رہتی عادت۔ تو اگر اس سے دکاندار ناراض نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہو رہا ہے زبردستی دے رہا ہے تو پھر آپ گناہ گار ہونے والے ہیں۔ تو یہ باریکیاں ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں، زندگی کے الگ الگ موڑ پر کیا کچھ ہمیں کام آنے والا ہے، وہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم اپنی طرف سے کسی کو بھی اس کی سکت، اس کی صلاحیت، اس کی ایبلٹی سے زیادہ بوجھ اس میں نہیں ڈالتے۔ جتنا انہیں سہار سکتا، جتنا ٹالریٹ کر سکتا اتنا ہی ڈالتے ہیں، کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ وزنی ذمہ داری نہیں دی جاتی، قرآن کی آیت سے یہ بات ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جی ایک بار دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کبھی تم کسی مسئلے میں بات کرو تو انصاف سے بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ بات چیت کے دوران اگر کوئی تمہارا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، تو رشتہ دار، جان پہچان، دوست، احباب کسی مسئلے میں آپ کو لے جائیں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس دوست یا رشتہ دار کی طرفداری کرتے ہیں۔ طرفداری مت کرو، حقیقت بات کرو، انصاف کی بات کرو، کہ تم کو چاہیے کہ تم ان کے درمیان انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم حالات دیکھ کے رخ بدل لیتے ہیں، تو رشتہ دار بھی ہیں تو بھی
ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، انصاف کے معاملے میں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو انصاف کو خیال رکھو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور چاہے تمہارے کوئی بھی قریب رشتہ دار کیوں نہ جائے، ان سے مرعوب نہیں ہونا، اور اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس چیز میں فیصلہ کرنا. یہاں پر جو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور پھر تولنے میں کمی زیادتی کر دیتے ہیں. یہ صرف چیزوں کے لیے ہی نہیں بلکہ علماء تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مقام پر ملازم ہے تو اس ملازمت کرنے والے شخص پر جو وقت پہ آنا اور جس وقت کو جانے کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پورا ٹائم دینا ضروری ہے. اگر ٹائم نہیں دیں گے پورا تو پھر آپ بھی اسی طرح کمی زیادتی کرنے والے بن جائیں گے. انہیں پیسے دے رہا آپ کو اتنے کے اتنے دن اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک آنا. اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کے مال کو یعنی ضائع کیا اور اس کی ڈیوٹی جو آپ کرنی تھی، جتنا کام آپ کو ایک دن میں کرنا تھا وہ کم کر دیے، تو سمجھیے کہ پھر آپ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں شامل ہوئے. بغیر بولے کہ کسی سے پوچھے بغیر بھی نہیں جا سکتے آپ. اس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں تو اس نے آپ کے ساتھ جن باتوں پر ایگریمنٹ کیا ہے یا عرف عام میں جو باتیں سمجھی جاتی ہیں اس حد تک آپ اپنی منمانی نہیں چلا سکتے. یہ بھی انصاف کا تعلق. اس کے بعد فرمایا وہی اگر تمہارا قریبی دوست بھی ہے تو اس کے ساتھ جانبداری سے کام مت لو. آگے کی آیت آخری حصہ اس آیت کا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو تم نے عہد و پیما کیے ہیں، اللہ سے جس طرح کا تمہارا تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرو. اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اب جب بات وعدے کی آئے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ وعدہ انسان اللہ سے کر کے آیا ہے، اور اگر اس نے وعدہ خلافی کی، اللہ محفوظ رکھے، تو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے. یہ وعدہ اللہ سے جو کیا ہوا ہے، اس وعدے کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق. آپ کو زیادہ تفصیلات میں لے گئے بغیر صرف ایک چھوٹا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سن رکھا ہے کئی مرتبہ، اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ اللہ سے وعدے کو نبھانے کا جو بے مثال نمونہ ہم کو ملتا ہے اللہ والوں کی تعلیمات میں. ہمارے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز جب اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، جیلان گیلان نامی مقام پر آپ رہتے تھے، تو وہاں سے جاتے وقت میں آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹے اب تمہاری میری ملاقات ہوتی یا نہیں معلوم، لہٰذا یہ کچھ پیسے ہیں ترکے کے، اس کو تم رکھ لو، تم استعمال کر لو. اب وہ کیا تھے؟ وہ 40 سکے تھے سونے کے. پھر خیال آیا کہ ایک بات میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں جھوٹ نہیں بولو، وعدہ کرو جھوٹ نہیں. اب کیا کیے؟ اس کی حفاظت کی خاطر ان کی والدہ نے یعنی اس مال و دولت کی حفاظت کی خاطر والدہ نے کرتے میں ہی بغل کے نیچے سی کر رکھ دیا اس تاکہ کوئی ان چیزوں کو چرا نہ سکے. لیکن آپ معلوم ہے کہ اس دوران جب قافلے کے ذریعے آپ جا رہے تھے تو ہوا یوں کہ ایک زوردار حملہ ہوا ڈاکوؤں کا، اور وہ ڈاکو سب کو کہنے لگے چھین جھپٹ مار توڑ سب لے لی. وہ جو ڈاکو تھا اس ڈاکو کے چیلوں سے اس نے پوچھا کہ کیا سب کو ہم نے لوٹ لیا؟ ہاں صاحب سب کو لوٹ لیا، مگر ایک کم عمر نوجوان ہے جو یہ پوچھنے پر کہ کیا تیرے پاس کچھ مال دولت ہے تو وہ ہاں کہہ رہا ہے، تو اچھی بات ہے، بلا کے لاؤ اس کو. جب اس کو بلا کے لایا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے اس
پیارے لڑکے سے بات چیت کی پیرانے پیر. اب سوال جواب جو ہوا اس سوال جواب میں اس آیت کا تعلق ہی ہوا یوں کہ اس نے ڈاکوؤں نے بھی جو پوچھ لیا تھا اب سوال سردار کرا ڈاکوؤں کا چیف سرغنا. اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے بھائی. کیا ہے؟ مال ہے دولت ہے. اچھا کتنی ہے؟ بولے کہ ہم 40 اشرفیاں ہیں. اچھا جب 40 اشرفیاں ہیں تو اس دوران وہ کہاں پر ہے؟ بھائی کہاں پر ہے؟ میرے پاس محفوظ ہے. تو لوگ تو اپنے مال اور دولت کو چھپاتے ہیں ہم جیسے ڈاکوؤں سے, کیونکہ ہم ڈاکو ہیں, مال دولت چھین لیتے ہیں. تو تم چھپائے نہیں, کہاں ہیں؟ تو آپ فوری اپنا جیب میں جو سلا ہوا تھا وہ پھاڑ کے بتایا دیکھو یہ سکے. حیران ہو گیا, تو یہ تو عجیب بات ہے, تم نادان ہو کیا؟ ہم تو پیسے کے دشمن ہیں, جہاں پیسہ چھین لیتے. تو ہم کو پیسے سے مطلب ہے, اس لیے تم یہ جانتے ہوئے اپنے اشرفیوں کو چھپایا کیوں نہیں, ظاہر کیوں کیا, بول دیتے کچھ بھی. تو اب وہاں سنیے حضرت پیرانے پیر کے زبان سے جو جملہ نکلا, اس جملے نے پیرانے پیر کی زبان کے اثر نے اس ڈاکو کے دل کو چیر دیا. آپ نے فرمایا کہ جناب میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بس سچوں کی زبان سے سچے سچے جملے جب نکلے تو اس ڈاکو کے دل میں سینے میں چپ گئے. اب وہ رونے لگا. پوچھنے والے پوچھے کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ دیکھو ایک یہ بچہ ہے کہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, مصیبت اتنی آ گئی ہے. اور ایک ہم ہیں کہ اللہ سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں نیک بننے اچھے, اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو ہم ہیں کہ توڑتے جا رہے ہیں, مسلسل توڑتے جا رہے ہیں. اب رونے لگا. تو پھر آپ نے تسلی دی. اس نے کہا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے, آپ ہاتھ لائیے, میں آپ کے ہاتھ پر ہی وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں سب پورا کام یہ ڈاکو زنی چور سب چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد اچھے نیک بن کر زندگی گزاروں گا. تو اس طرح اس نے حضرت پیرانے پیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے توبہ کی. اس نے توبہ کی تو اس کے جتنے بھی چیلے تھے جو ڈاکو تھے انہوں نے کہا کہ کیا استاد تم ہمارے استاد, تم ہمارے گرو ہیں اور تمہاری وجہ سے ہم بھی تمہارے ساتھ ڈالا کرتے تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے, لیکن اب جب تم سیدھے راستے پر آ گئے ہو تو ہم کیوں بھٹکتے رہے غلط راستوں پہ, ہم بھی توبہ کر کے سیدھے راستے پر آئے تھے. تو اس وقت کل 40 افراد نے حضرت پیرانے پیر کے ہاتھ پر توبہ کی اور وہ توبہ پر ثابت قدم رہے. تو یہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا, تو اللہ سے وعدہ جو کیا گیا ہے کہ ہم نیک رہیں گے, دین اسلام پر کے احکام پر عمل کریں گے, اس کو پورا کرنا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ تم کو ان باتوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے, سختی کے ساتھ بڑے زور دے کر نصیحت کر رہا ہے, تاکہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, تم ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں, متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس کے بعد آگے آئی آیت ثم آتینا موسیٰ الکتاب, پھر ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی, تماما علی الذی احسن, اور اس پر ہم نے جو احسان کیا تھا وہ مکمل کر دیا, وتفصیلا, اور اس کتاب میں تفصیل تھی ہدایت کی باتوں کی, لکل شیء, ہر چیز کی, وہدا, اور ہدایت تھی, ورحمہ, اور رحمت تھی اس میں, لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, تاکہ وہ لوگ جن کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ اللہ سے ملنے کا جو وقت ہے, قیامت کے دن سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ کے سامنے جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اپنی زندگی گزارنے کا پورا ڈھنگ دینا ہے, اس کو وہ فراموش نہ کر سکیں, اور وہ لوگ اس پر یقین رکھیں کہ ہم کو مرنے کے بعد ایک بار اٹھنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پوچھو گی ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہے، کیا نعمتیں اس نے دی اور ان نعمتوں کو ہم نے کیسے خرچ کیا، یہ سب کچھ بتانا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے یقین کو مضبوط کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے راستے پر چلیں، تو یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ آج تلاوت کردہ حصہ قرآنی کا آخری پارٹ چل رہا ہے، آخری حصہ چل رہا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو تو وہ دیا تھا جس کے ذریعے ہم نے احسان پورا کیا تھا، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ جیسا کہ سب جانتے ہیں اللہ نے حضور پر قرآن نازل کیا اور اس کا ذکر آگے آیا، وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، بڑی بابرکت ہے، بہت برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوا، جو اس میں پیغام ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے صاحب، اب ان باتوں پر ہم کتنا توجہ دے رہے ہیں؟ جتنی باتیں بیان کی گئی پچھلے 3 آیات میں، ہمارے اطراف و کناف میں اگر کوئی کام برا ہو رہا ہے تو ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، زور زبردستی نے صحیح سمجھا کے منا کے تو بھی کم سے کم برائی سے روکا جا سکتا ہے۔ کم عمر بچے سگریٹوں کی لت میں لگے ہوئے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس طرح پیغام پہنچانا کہ سامنے والا ان کو سن کر اس کی طرف راغب ہو اور عمل کرنے پر وہ مجبور ہو جائے۔ ایسے میں اللہ کے کلام کی یہ آیتیں ہماری رہبری کرتی ہیں، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن بہت بہت یعنی سارے آسمانی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وَجَعَلْنَا، قرآن پاک نے ایک مقام پہ فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس میں قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح طور پر کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور اسی لیے قرآن کو سرچشمہ ہدایت بھی کہتے ہیں اور علوم و حکمت کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر بھی فرمایا بہت بابرکت چیز ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اس کے اندر واضح بیان ہے، کھلا کھلا بیان ہے۔ اور فرمایا وَهُدًى، ہدایت بھی ہے اس میں، وَرَحْمَةٌ، رحمت بھی ہے اس میں، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبریاں اس میں، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سورہ حجر کی آیت آپ نے سنی، آیت نمبر 89، یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بابرکت بنایا ہے، اس میں ہر چیز کا بہترین انداز میں بیان کر دیا ہے، اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اسی میں ہدایت بھی ہے، اسی میں رحمت بھی ہے، تاکہ اے لوگو تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کے دن پر یقین رکھو۔ کیا ہے صاحب، مکے والے اکثر ایسے تھے کہ جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، زندہ ہونا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے پاس جانا تو زندہ ہونا ہے، تو زندہ ہونے کو مانتے ہی تھے۔ ارے یہ بہت سی ہڈیوں میں کیسا جان آئے گی، کہاں سے طاقت آئے گی؟ جبکہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں میں یہ بیان کیا گیا، اٹھنا ہے، ایک بار اٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ تو وہ اٹھنا ہے کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اٹھنے پر اللہ تعالیٰ پھر ہم سے سوالات کرے گا۔ ہم اگر صحیح جواب دے دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم چیٹ کرنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت
اپنے فرشتوں سے کہلوا کر ایسے بندوں کو جو نافرمان ہیں، ایسے بندے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے رکھے ہیں، مانتے نہیں، اس سے ملنے ملاقات کرنے قیامت کے جا کے ملنے کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو سخت سزا اس وقت دی جائے گی۔ تو اس طرح آج جو آیتیں آپ نے سنی، ان آیتوں میں چند چیزوں کا ذکر تھا جن کا پچھلا حصہ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق احکامات قرآن میں ہی نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہر کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ اس کو ہم کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے، لیکن عمل کرنے کے لیے پہلے آپ کے ہمارے لیے علم چاہیے، معلومات چاہیے۔ معلومات ہوں گی عمل کر سکیں گے، معلومات نہیں ہوں گی تو عمل کرنا بھی دشوار رہے گا۔ بہرحال آج ہم جو آیتیں پڑھے اس میں چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ پہلی چیز ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے سے، شرک کرنے سے بچو۔ دوسری چیز ہے والدین کی خدمت کر کے دعائیں لو۔ تیسری چیز ہے اولاد کو ناحق قتل مت کرو۔ اب یہ ناحق قتل کرنا کیا ہے بتا دیا اس سے پہلے بھی، یہ جو پیدا ہونے سے پہلے بچوں کو قتل کر دینا یہ ناحق قتل ہے۔ جی ہاں، پھر اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ نہیں بھائی پیسے نہیں ہمارے پاس، کیا کھائیں گے کیا کھلائیں گے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیسہ دولت رزق کا دینے والا اللہ ہے، ہم کو محنت کرنی ہے، دینے والا اللہ پاک ہے۔ اگر کوئی محنت ہی نہیں کرے گا، بولے گا کیسا چلیں گا، تو چلنے والوں کا چل رہا نہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب کے چلا رہا ہے، بس بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ناحق قتل نہ کرو۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ گندے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو زناکاری ہے یا جو گناہ ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ کسی کا ناحق قتل نہ کرو، جس کی جان اللہ تعالیٰ نے امانت کے ساتھ بنائی ہے، اگر اس کا قتل کرتے ہو، ناحق قتل کرتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا وعید آئی ہے وہ بھی آپ نے سماعت کر لی۔ پھر اس کے بعد آج تلاوت کردہ آیت میں یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا گیا اور ناپ تول میں درستگی کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس سے وعدہ جو کیا گیا اللہ تعالیٰ سے، اس وعدے کو پورا کرنے کی بات کہی گئی۔ تو یہ ساری باتیں صرف آنا بیٹھنا سننا چلے جانا، یا آنا بیٹھنا سننا چلے جانا کے تک نہ رہے، ان باتوں کا اثر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے دل میں محسوس کریں کہ ہاں واقعی اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ سورج کی نعمت ہے، چاند کی نعمت ہے، اناج کی نعمت ہے، پھلوں کی نعمت ہے، ترکاریوں کی نعمت ہے، اتنی نعمتیں سب کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو عاجز کے ساتھ پیش کرنا اور دعائیں کرتے رہنا، خوب دعائیں کرتے رہنا، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ نے جو زندگی دی وہ کام کی بنا دے، اور وہ آج گئے ہیں، کل ہم کو جانا ہے، کسی نہ کسی دن ہم کو جانا ہے، تو جانے سے پہلے آخرت کی تیاری، ایمان کی مضبوطی، اسلام پر قائم رہنے کی فکر کا اللہ کی طرف سے انعام ہم مانگا کرتے ہیں۔ اور ہماری اس محفل پاک میں قرآن مجید کے متعلق جو گفتگو کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما، اس کو قبول فرما، اور اس دوران جو کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو روزگار رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، انبیائی لڑکیوں کی شادیوں کے مرحلے سہل فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو اپنے کرم سے فضل سے محبت عطا فرما، اور جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد کی ضرورت نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو گزر گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم